دنیا بھر میں اس وقت اسلام کی ایک نگیٹو امیج جا رہی ہے۔ کیا یہ امیج تبدیل ہو سکتی ہے؟ اگر تبدیل ہو سکتی ہے تو کیسے؟ اور اس کے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کے ساتھ گفتگو کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ سوال ہم سب کا سوال ہے۔ میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگوں کے پاس گیا ہوں، یہ سوال میرے سامنے رکھا گیا ہے۔ جو حالات خود ہمارے اپنے ملک میں ہیں اس میں بھی روزانہ اس سوال سے سابقہ پیش آتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشکل کام ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو اللہ کے دین کو اس کی صحیح صورت میں پیش کرنا ہے، تو انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس سے پہلے بھی کامیابی ہوئی ہے، اب بھی اللہ کی عنایت سے ہوگی، تاہم یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ چند لوگ یا چند 100 لوگ یا چند ہزار لوگ ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جس سے اسلام کا چہرہ مسخ ہوتا ہے یا اس کا غلط تعارف لوگوں تک پہنچتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ دقت نظر سے اندر اتر کر دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا موجودہ مذہبی فکر بحیثیت مجموعی اسلام کو جس طرح پیش کر رہا ہے، اس کے نتائج یہی کچھ ہو سکتے ہیں۔ تو جب پورا کا پورا مذہبی فکر بحیثیت مجموعی ایک صورتحال کو اس طرح نمایاں کر رہا ہو، تو اس کی غلطی واضح کرنا، لوگوں کو اس پر متنبع کرنا، یہ ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، جس کو میں کاؤنٹر نیریٹو کہتا ہوں، یعنی اس وقت اسلام کا ایک سیاسی نیریٹو دنیا بھر میں عام کر دیا گیا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھایا گیا ہے، مدارس میں اسی پر لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، مسلمانوں کے ہاں مذہبی تنظیمیں اس کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اسی کی بنیاد پر اٹھی ہیں۔ اس مذہبی نیریٹو کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے علم اور اپنے مطالعے کی حد تک، اگر آپ کے علم میں ہوگا تو کاؤنٹر نیریٹیوی کے عنوان سے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، اور اس میں 10 نکات کی صورت میں متعین کر کے بتایا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس وقت عالمی سطح پر اور مختلف اقوام میں قومی سطح پر بھی مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقات، وہ ضروری نہیں کہ مجھ سے اتفاق کریں، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو نیریٹو اس وقت موجود ہے اس کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ایک خالص فکری سطح کی سرگرمی ہی بہت جلد ایسے دسیوں لوگ پیدا کر دے گی جو پھر مختلف زبانوں میں، مختلف لہجوں میں، مختلف اسالیب میں اس کو پیش کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ابھی بہت دور کی بات لگتی ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک تنہا آواز ہے، کوئی بھی اس میں اپنی آواز ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ اس میں میرے ہی پیش کردہ 10 نکات پر اتفاق ہو لوگوں کا، اس میں کوئی وہ ترمیم کریں، تغیر کریں، اضافہ کریں، یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ عمل شروع ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی دینی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔
یعنی ہمارے ہاں دین عام طور پر تعلیم اور تربیت کے انداز میں لوگوں تک نہیں پہنچتا، وہ وعظ و تبلیغ کے انداز میں پہنچتا ہے، فضائل کی داستانوں کے عنوان سے پہنچتا ہے، وہ فرقہ بندیوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے خاص اسالیب میں لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ وہ جیسے کہ ہے، جس طرح اسے پیش کیا جانا چاہیے اس طرح لوگوں کے سامنے پیش بھی ہو، اور اس کا اسلوب تعلیم اور تربیت کا ہو جائے۔ مسلمان قوم کو اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو میں جب بھی ان سے ملتا ہوں دیکھتا ہوں، وہ اپنے فرقے کی چیزوں سے واقف ہوں گے، وہ کچھ لٹریچر پڑھے ہوئے ہوں گے اور اس کی بنیاد ان کے پاس اپنی اپنی تعبیر کا علم ہوگا، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ایک فرد کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے، یہ چیز نہیں ہوتی۔ ایجوکیشن میں اس کو کہتا ہوں کہ جو شخص بھی کوئی نقطہ نظر رکھتا ہے، اور وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہو کہ یہ نقطہ نظر کیوں ہے، دوسرے نقطہ نظر کی کیا نوعیت ہے، اور میں اس کو اگر اختیار کیے ہوئے ہوں تو کس استدلال کی بنیاد پہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو میرے نزدیک ایک دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک عام مہم برپا ہو جس کے ذریعے سے ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ خود ان کا رویہ اسلام کے معاملے میں، اسلامی تعلیمات کے معاملے میں، اسلام کے ماخذ سے متعلق تبدیل ہو، ان کے لب و لہجے پر اس کے اثرات ہوں، ان کے عمل پر اس کے اثرات ہوں۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے علماء اپنے تعلیمی نظام پر اور اپنے فکری نظام پر نظر ثانی کے لیے تیار ہو جائیں، ریویو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی نظر ثانی کا مطلب ہر حال میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ رد کر دیں گے، نہیں، کم سے کم اس کو ریویو کرنا، اس پر ایک نظر ڈالنا، اس کو دیکھنا، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے نزدیک یہ تین چیزیں اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ تنہا آوازیں تو رہیں گی، اور اس سے کسی حد تک سلیم الطبع لوگوں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو کچھ تاثر پیدا ہو گیا اس کو دور کرنا پھر آسان نہیں ہوگا۔ آج کل ہندوستان میں طلاق کا مسئلہ بہت گرم ہے۔ اسی تعلق سے سوال یہ ہے کہ اسلام عدل کا مذہب ہے، لہٰذا اس بنیاد پر طلاق کا حق عورت کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جس طرح مرد کا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت صرف خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے جبکہ مرد طلاق دے سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ خلا تو ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اسلام کا اصل قانون یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے اس لیے کہ وہ گھر اور خاندان کی صورت میں جو ادارہ وجود میں آتا ہے اس کا سربراہ ہے۔ جس طرح کسی بھی ادارے کا سربراہ آپ کی خدمات سے آپ کی فراغت کا فیصلہ کرتا ہے، اگر آپ کو فراغت حاصل کرنی ہو تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں۔ استعفے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے اب خدمات سے معاف کر دیا جائے، یا میں نے جو کانٹریکٹ کیا تھا اس سے مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ تو اسلامی قانون یہ ہے، وہ آپ پوچھیں گے تو میں اس کے دلائل دے دوں گا، کہ مرد طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی طلاق کا حق دونوں کو ہے، برابری کی سطح پر دیا گیا ہے، صرف پروسیجر کا فرق ہے۔ مرد طلاق دیتا ہے، اس کے لیے بھی ایک قاعدہ بنایا گیا ہے کہ وہ طلاق دیتے وقت عدت کے لحاظ سے طلاق دے گا، طہر کی حالت میں طلاق دے گا، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے طلاق دے گا، اشتعال میں ہو، غصے میں ہو تو اس وقت طلاق نہیں دے گا، وہ اس کے لیے 2 گواہوں کو بلائے گا، اس کی کوئی دستاویز لکھے گا، اس اہتمام کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کرے گا، اور پھر بھی اس کے پاس مزید 3 ماہ کی یا 3 ایام کی کہہ لیجیے آپ مدت ہوتی ہے، جس میں وہ چاہے تو فیصلے پر نظر ثانی کر لے، اگر یہ مدت گزر گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے۔ اسی طرح اگر عورت طلاق چاہتی ہے تو وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی، یہ مطالبہ اگر شوہر مان لیتا ہے تو اسی پروسیجر کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ طلاق دے دے گا، اور اسی طریقے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہمارے ہاں قدیم زمانے سے تو یہ طریقہ رہا کہ عدالت ہی اس کا فیصلہ کر دے گی،
یعنی عورت کو اگر اس کا صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی مالی معاملات ہیں جو زیر بحث ہیں، تو وہ طلاق کو اگر دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر عدالت میں معاملہ چلا جائے گا۔ میرے نزدیک اب آبادی بہت بڑھ گئی ہے، عدالتوں میں جانا آسان نہیں رہا، اس میں بہت مشکلات ہیں۔ تو میں جب اسلامی نظریاتی کونسل میں تھا تو اس وقت میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمارے ہاں نکاح نامے کے اوپر یہ اقرار نامہ لکھ دینا چاہیے کہ ایک مخصوص مدت میں، وہ 90 دن کی ہو سکتی ہے، وہ 120 دن کی ہو سکتی ہے، اس مدت میں اگر شوہر مطالبہ نہیں قبول کرتا تو آپ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے جو میرے نزدیک اسلام کے پورے اصولوں کو سامنے رکھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ عورت کو طلاق دینے کا حق دے دیا جائے، یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ تمام مالی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی ہے، اخراجات کا تمام بار اس پر ڈالا گیا ہے، وہ پابند ہے کہ وہ اخراجات بھی پورے کرے، اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ کوئی مال دے سکتا ہے، کوئی گھر دے سکتا ہے، کوئی اس نے زمین اس کے نام لگائی ہو سکتی ہے، اور بہت کچھ۔ جب گھریلو زندگی ہوتی ہے تو مشترک اموال پڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں پھر پہلے طے ہونا چاہیے ان چیزوں کو۔ اس مقصد کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ عورت کی طرف سے شوہر کے اوپر کوئی مالی بار نہیں ہے تو وہ اقدام کر سکتا ہے، لیکن بیوی پر ہو سکتا ہے تو وہ مطالبہ کرے گی، اور مطالبے کو پورا کرنے کے لیے یہ پروسیجر یا یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ تو شوہر دے دے بہت اچھی بات ہے، نہیں دے تو اس کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے، اس میں آپ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی طریقہ صحیح طریقہ ہوگا۔ یہ سوال زبیر احمد شاہ صاحب کی طرف سے ہے۔ یہ پوچھتے ہیں، رسولوں نے لونڈیاں رکھی، حضرت ابراہیم نے ہاجرہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم، اس چیز کو کیسے دیکھنا چاہیے اور کیا یہ سنت ہے؟ یہ لونڈی اور غلام کا ادارہ ایک زمانے کے تمدن میں نہ صرف یہ کہ موجود تھا بلکہ پورے تمدن کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ یعنی اس وقت جو صورتحال سودی معیشت کی ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ سود ممنوع ہے، سود ظلم ہے، قرآن نے منع کیا ہے، لیکن اس وقت سود کا معاملہ انفرادی نہیں رہا ہوا، اس کی بنیاد پر پوری معیشت قائم ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ ایسا رہا ہے دنیا میں جس طرح عقائد میں شرک کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اسی طرح غلامی بھی ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر موجود تھی۔ اس میں لونڈیاں بھی تھیں، اس میں غلام بھی تھے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو یہ کوئی مذہب نے اس ادارے کی ابتدا نہیں کی، اس کی ابتدا جنگ و جدال سے ہوئی، انسان کی جارحیت سے ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں جب حملے کیے گئے، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کیا تو اس کو سزا دینے کے لیے یہ انسٹیٹیوشن وجود میں آیا۔ گویا بین الاقوامی قانون جو قبائلی زندگی کا بین الاقوامی قانون تھا، اس میں یہ بات طے ہو گئی کہ اگر جارحیت کوئی کرتا ہے تو پھر جس کے خلاف جارحیت کی گئی ہے وہ اپنے دفاع میں کامیاب ہو جائے گا تو جارحیت کرنے والے گروہ کے تمام افراد کو غلام بنا لے گا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لے گا۔ یہ ایک سزا تھی جو اس وقت کے بین الاقوامی حالات میں شروع ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا جہاں سے بھی ہو، آہستہ آہستہ جب وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے تو وہ خود اپنے کچھ قوانین پیدا کر لیتا ہے۔ تو اسی کے لحاظ سے لونڈیوں اور غلاموں کا ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہوا تھا۔ اس میں گھروں میں لونڈیاں موجود تھیں، باہر موجود تھیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ساری کوئی 18 سال کی لڑکیاں تھیں، یعنی بوڑھی عورتیں تھیں، اپاہج تھیں، ایسی تھیں کہ جو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتی تھیں، وہ گھروں ہی میں ان کو پناہ ملتی تھی، وہیں رہتی تھیں۔ مردوں کا بھی یہی معاملہ تھا، یعنی نہ غلاموں کو اپنا گھر تھا، وہ مختلف جگہوں پر بکتے رہتے تھے، اور یہ کوئی 2 4 5 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو اس وجہ سے جب کبھی بھی اللہ کا دین آیا تو اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا آپ قرآن مجید تو بہت بعد کی چیز ہے، تورات میں دیکھیے، وہاں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی غلام ہے اور وہ 6 سال تک تمہاری خدمت کر چکا ہے تو بس اس کو جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا اس کا معاوضہ سمجھو، 6 سال کے بعد اس کو لازماً آزاد کر دیا جائے، اور جب آزاد کیا جائے تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دو کہ جو کچھ لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ۔ تو مذہب نے ہمیشہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی معاملات جب کوئی ٹریڈیشن، روایت اور عرف بن جائیں تو ان کو چشم زدن میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔
قرآن نے بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے بڑا جامع قانون دیا. یعنی لونڈیاں اور غلام چونکہ جنگوئی میں بنائے جاتے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ محمد میں یہ پابند کر دیا گیا کہ اب آئندہ کسی کو لونڈی یا غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ قیدیوں کے معاملے میں یہ طریقہ ہوگا کہ یا آپ فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے اور یا آپ احسان کے طور پر چھوڑ دیں گے. یہ گویا غلامی کے خاتمے کا اعلان تھا. اور جو موجود لوگ تھے ان کے بارے میں مکاتبت کا قانون سورہ نور میں آ گیا کہ ان میں سے جو عورت یا مرد بھی یہ ضمانت دے دے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، یعنی عورتیں کوئی کعبہ گری نہیں شروع کر دیں گی اور مرد کوئی بھکمنگے ہو کے کنگال لوگوں کی طرح گلیوں میں بھیک نہیں مانگتے پھریں گے، یہ اطمینان ہو جائے تو لازماً ان کے ساتھ مکاتبت کر لی جائے اور ان کی آزادی کا راستہ کھول دیا جائے. تو یہ ایک صورتحال تھی جس سے اس زمانے میں اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے سابقہ پیش آیا اور اس کو ختم کرنے کی نہایت ہی حکیمانہ اور بہت اعلیٰ کوشش کی گئی. تو جب تک یہ ختم نہیں ہوا اس وقت تک ظاہر ہے کہ گھروں میں بھی موجود تھے اور ان کو باہر نکال نہیں پھینکا جا سکتا تھا. تحفے تحائف میں بھی بھیج دیے جاتے تھے. اس میں بعض اوقات اس زمانے کی روایات میں یہ بالکل موضوع نہیں ہوتا تھا کہ آدمی قبول کرنے سے انکار کر دے، محض اتنی سی بات پر جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی تھی. تو اس لیے اس وقت کی معاشرتی صورتحال میں اصلاح کے اقدامات کیے گئے اور خاتمے کے اقدامات بھی کیے گئے، لیکن یک قلم معاملے کو ختم نہیں کیا گیا. یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے اور یہی پیغمبرانہ حکمت ہے. آپ دیکھیے چائلڈ لیبر ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بھی چاہوں گا کہ وہ ختم ہو جائے، آپ بھی چاہیں گے ختم ہو جائے، لیکن اگر اس کو چشم زدن میں ختم کیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بہت سے معاشی معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے. آپ اگر اپنے گھروں میں بھی کوئی بچہ کام کر رہا ہے، مجھے خود یہ صورتحال پیش آئی کہ ایک موقع کے اوپر مجھے یہی خیال ہوا کہ نہیں اس کو نہیں یہاں کام کرنا چاہیے، لیکن فوراً یہ بھی خیال ہوا کہ اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو سوسائٹی میں جب تک یہ چیز موجود ہے تو اس بیچارے کو کوئی ایسا گھر ملے گا جہاں اس کے ساتھ ظلم ہوگا، تشدد ہوگا. پہلے سے اس کی داستان بھی معلوم تھی. تو اس وجہ سے معاشرتی اصلاحات جذباتی بنیادوں پر نہیں ہوتی. یہ لونڈیاں موجود تھیں، غلام موجود تھے، وہ بیچے بھی جا رہے تھے، خریدے بھی جا رہے تھے. انبیاء علیہم السلام کو بھی تحفے تحائف میں ملے، چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو باقی رکھا، حسن سلوک کی بہت اچھی مثال قائم کی اور اس کے ساتھ اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے اقدامات کیے. یہ حکیمانہ طریقہ تھا جو اس وقت اختیار کیا گیا. سوال یہ ہے کہ you have said that if an adult male and female declare that they are married and they tie the knot which is acceptable in Sharia, تو کیا آپ legitimize نہیں کر رہے ہیں متاع یا live in relationships کو؟ تو minimum possible requirement دو adults کے لیے کیا ہے to get married؟ بھائی آپ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، یہ بات میں نے یوں نہیں کہی تھی. سوال یہ تھا کہ قانونی تقاضے کیا ہیں اور آداب کیا ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قانون کے تقاضے ہمیشہ نہایت محدود اور بالکل متعین ہوتے ہیں. تو کسی نکاح کے جو قانونی تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت یا ایک لڑکا اور لڑکی معاشرے میں، سوسائٹی میں اعلان کریں کہ وہ آج سے میاں بیوی ہیں. یہ وہی اعلان ہے جو نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول کی شکل میں آپ کراتے ہیں. اس کا عام اعلان کریں، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ کہیں خفیہ طور پر یہ معاملہ کر لیں، اعلان کریں. اور دوسرے یہ کہ اس موقع کے اوپر وہ بتائیں کہ شوہر کی حیثیت سے جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے وہ علامت کے طور پر، ٹوکن کے طور پر مہر کی کیا رقم دے رہا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے قانونی تقاضے. باقی محض قانون کے طریقے پر معاملات نہیں ہوتے، یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، لہٰذا اس میں اولیاء کو شریک ہونا چاہیے، والدین کو شریک ہونا چاہیے. جس طرح کہ ہمارے ہاں روایت ہے ایک باقاعدہ تقریب بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے. اس موقع پر کوئی بزرگ نصیحت کرتا ہے جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں. یہ سب آداب ہیں اس موقع پہ. اگر ان آداب میں سے کسی کی کسی ضرورت کے تحت خلاف ورزی ہو گئی ہے تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا. یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جو قابل اعتراض ہے. اس وقت بھی جب آپ نکاح کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، یعنی اس موقع پر اصل چیز مہر کا مقرر کرنا اور ایجاب و قبول ہے، یہی نکاح ہے. تو یہ قانونی پوزیشن کیا ہے، آداب کیا ہیں، اس کو واضح کیا گیا تھا. اس میں اس طرح کا کوئی لائسنس نہیں تھا جو نتیجہ آپ نے نکال کے مجھے بتایا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام۔ گاندھی صاحب، میں شاہب بول رہا ہوں۔ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا ہماری موجودہ سرکار ختم کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ سبھی کے لیے یہ قانون بنے، تو ہمیں کیا اپنے ان کے خلاف میں ہم رہیں یا اس کو مان لیں؟ ہماری کیا پوزیشن رہنی چاہیے؟ ہم تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ ان کا قانون ہم مانیں یا اپنا قانون کے لیے ہم لڑیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں شکریہ۔ میرے نزدیک تو کسی حکومت کو لوگوں کے پرسنل معاملات میں مداخلت کا کوئی حق ہی نہیں۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کہیں کوئی حق تلفی ہو تو اس کے ازالے کے لیے قانون بنائے، اس میں پریونٹیو لا بھی بنا سکتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے۔ حکومت کا حق یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح، طلاق، میراث، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، افراد کی مختلف ہو سکتی ہیں، مذہبی نقطہ نظر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک اچھی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان اپنے قانون کے مطابق نکاح کریں، ہندو اپنے قانون کے مطابق نکاح کریں، اپنے قانون کے مطابق طلاق دیں، اپنے قانون کے مطابق وہ میراث تقسیم کریں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن میں ریاستیں مداخلت کر سکتی ہیں۔ البتہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کسی موقع پہ نزاع ہو جائے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نکاح کے، طلاق کے، میراث کے، یہ ایک فرد سے متعلق نہیں ہوتے، اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ نزاع ہو جائے۔ میں پھر واضح کر دوں کہ ایک وہ موقع ہے کہ جب کوئی نزاع نہیں ہے، ہم نے اپنے طریقے سے نکاح کیا، ہندوؤں نے اپنے طریقے سے نکاح کیا، مسیحیوں نے اپنے طریقے سے نکاح کیا، وہ چرچ میں چلے گئے، ہم مسجد میں چلے گئے، نہیں گئے، گھر میں تقریب ہو گئی، جو ہمارے ہاں ایجاب و قبول کا طریقہ ہے وہ اختیار کر لیا، مسیحیوں کے ہاں جو طریقہ ہے انہوں نے وہ اختیار کر لیا۔ اسی میں حسن ہے معاشرت کا، یہ ہو رہا ہے سارا۔ اب کوئی نزاع ہو گیا، یعنی جھگڑا ہو گیا، نکاح کے معاملے میں ہو گیا، طلاق کے معاملے میں ہو گیا، میراث کے معاملے میں ہو گیا، اس میں دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں۔ یعنی یہ کہ کوئی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ جس گروہ کا مسئلہ ہے اسی کے قانون کے مطابق ہم فیصلہ سنائیں گے، جیسے کہ ہندوستان میں انگریزوں نے اختیار کیا آگے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ اپنے معاملات انجام دیں، ہم آپ کے کسی پرسنل معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن جس وقت جھگڑا ہمارے پاس آئے گا تو فیصلہ ہم اپنے قانون کے مطابق کریں گے۔ وہ قانون ریاست بنا سکتی ہے، وہ نافذ بھی کر سکتی ہے۔ جن لوگوں کو اپنے قانون، اپنی روایات کی پاسداری ہوگی، وہ اپنا جھگڑا لے کے عدالتوں میں نہیں جائیں گے۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ خود اسلام میں محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ مدینے میں یہود بھی تھے، اہل کتاب کے لوگ بھی تھے، تو یہ صاف صاف بتا دیا گیا کہ آپ حضرات اپنے فیصلے خود کرنا چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنی عدالتوں میں اپنے مقدمے لے جائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر معاملہ ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسلمان اسی اصول کو دنیا بھر میں منوائیں، کیونکہ اگر نکاح اور طلاق کے معاملات میں مثبت مداخلت ریاستیں کریں گی تو یہ ان کے حدود سے تجاوز ہے۔ نکاح کیسے ہونا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ ہوتی ہے، اس کے پیچھے روایات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے رسوم ہوتی ہیں، اس کے پیچھے مذہب بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہے۔ تو اس میں کسی ریاست کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ نزاع البتہ ہو جائے تو پھر فیصلہ کن اتھارٹی چونکہ ریاستی ہوگی تو اس کے لیے دونوں طریقے جائز ہیں، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ خود اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اس صورت میں پھر ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ سنائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور کیا عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق ہی عمل کرے گی اور اس کی مرضی کے خلاف گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی؟ کیا اسلام کے رولز یہ امپلائی نہیں کرتے کہ ویمن آر ناٹ ایز انٹیلیجنٹ ایز مین اینڈ نیدر کین بی ٹرسٹڈ، جو کہ 600 عیسوی میں اس وقت تصور تھا عورت کے بارے میں؟ تو شریعت میں کیا تبدیلی کی جانی چاہیے تاکہ یہ صورتحال بہتر ہو؟ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔
یعنی اپنی خلقت کے لحاظ سے مرد و عورت بالکل برابر ہیں. مرد و عورت دونوں کی اولاد ہے انسان، دونوں کا غیر معمولی مرتبہ ہے، دونوں انسان ہونے کی حیثیت سے یکساں تکریم کے مستحق ہیں. ان کے مابین اخلاقی پیمانوں پر کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، کسی کے معاملے میں کوئی معاشی قدغن بھی نہیں لگائی جا سکتی. مرد جو عمل کرنا چاہتا ہے کرے، عورت جو کرنا چاہتی ہے کرے، جو تعلیم پانا چاہتا ہے پائے، جو تعلیم وہ پانا چاہتی ہے پائے، اپنے لیے معاشی جدوجہد کا کوئی میدان منتخب کرنا چاہتی ہے کرے. کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی گئی. جب گھر کا ادارہ بنایا جاتا ہے تو گھر ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو جب آپ بناتے ہیں تو اس میں جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مابین فرق مراتب رکھا گیا ہے. یعنی ماں اور بیٹا برابر نہیں ہے، ماں ایک برتری کے مقام پر ہے. باپ اور بیٹی برابر نہیں ہے، باپ ایک برتری کے مقام پر ہے. اسی طریقے سے بہن بھائیوں کے رشتے ہیں. تو جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے اس میں شوہر کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر کفالت کی، حفاظت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. یعنی عورت کمائے کھائے، وہ ملازمت کرے، جو جی چاہے کرے، کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے گھر کے اخراجات پورا کرنے کی. اسلامی شریعت میں یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اور اس کے لحاظ سے خواتین سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ موافقت کا رویہ اختیار کریں، سرکشی کا رویہ اختیار نہ کریں. بس یہ مذہب کی تعلیم ہے. اس طرح کی بات کہ وہ گھر سے نہیں جا سکتی، وہ باہر نہیں نکل سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی، ایسی کوئی چیز کہیں بیان نہیں ہوئی. اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی گئی. ان کے ساتھ عزت اور تکریم کا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. قرآن کے الفاظ میں عاشروہن بالمعروف، یعنی جو تمہارا زمانہ ہو، جو تمہاری سوسائٹی ہو، جو تمہارے ہاں اچھے لوگوں کا دستور ہو، اس کے مطابق معاملات کرو. ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا بہت فرق تمدن سے پڑتا ہے، قبائلی زندگی میں، جاگیردارانہ معیشت میں تھوڑا بہت فرق رہے گا. معروفات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، آج کے معروفات اور ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ زمانے کے ساتھ جیسے جیسے معروفات میں تبدیلی ہو تم بھی اپنے رویے کو بہتر کرو. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری شوہر کی حیثیت سے، یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، ماں ہی نے ذمہ داری سنبھالی ہے، تو ماں بیٹوں کے اوپر بھی قوام ہوگی. تو اس وجہ سے یہاں کوئی جینڈر کی بنیاد پہ تفریق نہیں کی گئی، بلکہ رشتے کی بنیاد پر فرق کیا گیا ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اخلاقی بنیادوں پر پوری انسانیت بالکل یکساں ہے، لیکن رشتے برابر نہیں ہیں. استاد کا رشتہ محض دوست کا رشتہ نہیں، وہ باپ کی جگہ پر ہے. باپ کا رشتہ بھی ایک برتری اپنے اندر رکھتا ہے. ماں کا رشتہ باپ سے بھی زیادہ برتر ہے. تو رشتوں کے معاملے میں ہم مساوات کے اصول کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے نزدیک انسانی تمدن اور تہذیب کا سارا حسن رشتوں کے اسی فرق مراتب میں ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام کے قانون میں بھی بیان ہوئی ہے، اللہ کی کتاب میں بھی بیان ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی بیان کی ہے. باقی جو اس طرح کی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں بھی نہیں. آج کی تاریخ میں اسلام کو جن چیزوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے ان میں سے ایک چیز جہاد ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ISIS کا نظریہ اسلامی بنیاد پر ہے یا پھر غیر اسلامی ہے؟ اور جہاد کا کیا مطلب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بتائیں گے؟ مہربانی ہوگی. جہاد کا مطلب ہے کسی مقصد کے لیے جد و جہد کرنا، اپنی ساری طاقت صرف کرنا. اسلام میں جہاد کی تعبیر سب سے پہلے دعوت کے لیے اختیار کی گئی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے، یعنی اس کا پیغام پہنچائیے، اس کی دعوت پہنچائیے. تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اس کے بعد وہ موقع بھی آ جاتا ہے کہ جب کبھی تلوار اٹھانا پڑتی ہے. اس موقع کے اوپر صحیح اصطلاح تو قتال ہے، لیکن ہماری فقہ میں اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ جو جنگ ہے، قتال یا جنگ کی صورت میں جہاد، اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ انفرادی حکم نہیں ہے. یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے.
نہیں، یہ مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں حکم دیا گیا ہے، یعنی جماعت کو بحیثیت جماعت، امت کو بحیثیت امت، قوم کو بحیثیت قوم حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی جو کوئی بھی اجتماعیت ہوگی وہ اس کی مخاطب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو احکام اجتماعیت کو دیے جاتے ہیں وہ اس کا جو نظم آپ قائم کرتے ہیں، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں نظم ریاست کہتے ہیں، وہ قدیم زمانے میں ایک قبیلے کا نظم بھی ہو سکتا تھا۔ اس طرح کے احکام پر عمل کے لیے وہ نظم مکلف ہوتا ہے، وہ اقدام کرتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جہاد مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق حکم ہے۔ میں جنگ کے جہاد کی بات کر رہا ہوں، قتال جس کو کہا جاتا ہے۔ جنگ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، کرنی ہے تو کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ ایک بات۔ دوسرے یہ کہ جہاد یا قتال یا جنگ صرف ظلم اور عدوان کے خلاف ہو سکتی ہے، یعنی یہ نہ کسی مذہبی مقصد کے لیے ہوتی ہے، نہ ملکوں کی تسخیر کے لیے ہوتی ہے، نہ مال غنیمت کی ہوس کے لیے ہوتی ہے، نہ برتری کی جبلت کی تسکین کے لیے ہوتی ہے، یہ صرف ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اگر کسی ریاست کے اندر کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بنتا ہے تو ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ایک مجرم کی طرح کیفر کردار تک پہنچائے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم، کوئی گروہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے، قرآن میں اس کا حکم پرسیکیوشن کے لیے آیا ہے۔ اس کو قرآن اپنی تعبیر میں فتنہ کہتا ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مذہب سے بالجبر طاقت کے ذریعے سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جائے، جس کو انگریزی زبان میں پرسیکیوشن کہتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ ظلم اور عدوان کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی تفریق بھی نہیں ہے۔ یہ ظلم کسی مسیحی پر ہو سکتا ہے، یہ کسی ہندو پر ہو سکتا ہے۔ تو ظلم اور عدوان کے خلاف، صرف ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز میں نے عرض کی کہ اس کے لیے ریاست کو اقدام کرنا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ صرف ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگی اور کسی مقصد سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ ظلم اور عدوان کی یہ نوعیت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ پر چڑھ دوڑا ہے، جس کو ہم دفاع کہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ اقدام کر کے اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں، تو یہ ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی حربی طاقت کا اندازہ کر کے اس نوعیت کا اقدام کریں۔ یہ خودکشی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کی اور مقابل کی یعنی ظالم کی طاقت میں کیا توازن ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے معاملے میں سورہ انفال کے آخر میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جنگ بدر تک یہ نسبت 1:10 کی تھی اور اب یہ 1:2 ہے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کیا صورت ہوگی۔ تو گویا یہ تین چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صرف کمبیٹنٹس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ کسی ایسے شخص کے خلاف عین میدان جنگ میں بھی اگر کوئی شخص ہتھیار پھینک دے تو اس کو نہیں مارا جا سکتا۔ کمبیٹنٹ ہے جب تک آدمی، مقاتل ہے، لڑنے کے لیے کھڑا ہے، یہ صرف اسی وقت تک ہو سکتا ہے۔ فتنے اور پرسیکیوشن اور ظلم کے خلاف ہوگا، ریاست کی طاقت سے ہوگا، حربی طاقت ہے تو اس کے لحاظ سے ہوگا۔ ہمارے دین میں یہ اگرچہ ساری باتیں بالکل عقلی اخلاقی ہیں، لیکن اس کو اللہ کا حکم بنا دیا گیا ہے، اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے ہاں اجر کے جذبے سے کرتے ہیں۔ یہ اس کے احکام ہیں۔ IS اور اس طرح کے لوگ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد، بیس لیس باتیں ہیں۔ ان کے لیے نہ قرآن میں کوئی بنیاد ہے، نہ حدیث میں کوئی بنیاد ہے۔ اسلام میں جہاد یا جنگ یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ آپ اس کے تفصیلی دلائل دیکھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں جہاد کا چیپٹر نکال کے پڑھ رہے ہیں۔ بہت مختصر طور پہ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب الاسلام میں جہاد کا چیپٹر نکال کے دیکھ لیں۔ اس سے بھی زیادہ ایجاز کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میری مقامات کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی اس پہ میں نے گفتگو کی ہے۔ تو جہاد یا قتال جس کو کہتے ہیں جنگ، وہ یہ ہے، یعنی جہاد تو ایک عام لفظ ہے، وہ دعوت کی جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قتال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب وہ قتال ہو تو پھر اس کے حدود، شرائط اور اس کا مقصد یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا۔
غامدی صاحب یہ پوچھتے ہیں، اسلام میں عورت کو عقل و تدبر میں مرد سے کم گردانا گیا ہے، مثلا تنہا عورت کی گواہی ناکافی ہے، حالانکہ موجودہ دور میں عورتیں دنیا بھر میں کم و بیش تمام شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ دوسری طرف اسلام برابری کا دعویٰ کرتا ہے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اسلام اپنی اس پوزیشن میں کمزور ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں نے تو پورا قرآن 10 مرتبہ پڑھا ہے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ یہ بیان کیا گیا ہو کہ عورت کم عقل ہے یا اس کو کم عقل قرار دیا گیا ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے ہاں ایک روایت سے ہوئی ہے، اور اس روایت کو بھی بدقسمتی سے راویوں نے ادراج کر کے بالکل مسخ کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک رویا سنایا تھا، خواب سنایا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے بھی اس کے ساتھ شامل کر دی۔ اس میں ذرا تحقیق کی جائے تو بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ قرآن مجید میں جو احکام شریعت کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں نے آپ کو میاں اور بیوی کے رشتے میں بتایا۔ گواہی کی صورت بھی یہ ہے کہ جہاں تک جرائم کی گواہی کا تعلق ہے، اس میں قرآن مجید نے سرے سے کوئی مداخلت ہی نہیں کی۔ یہ بتا دیا ہے کہ جو گواہ بھی ہوگا وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، کرائن بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی قانون شہادت پر میرے لیکچر سنے ہیں تو اس میں نے بتایا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک بیل کی گواہی پر فیصلہ ہوا، کوئی ڈاکہ پڑا ہے، چوری ہوئی ہے، اس میں گواہ ہم منتخب نہیں کرتے، جو بھی موقع کا گواہ ہوگا، قاضی مطمئن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 10 مردوں کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دے، ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کر دے، تو اس میں ہرگز کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ جو بات قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کہی گئی ہے وہ بالکل قرین عقل بھی ہے، اور وہ اس اصول پر بھی مبنی ہے کہ آپ جب کوئی سد ذریعہ کا حکم دیتے ہیں، دیکھیے میں یہاں یہ واضح کر دوں، یہ چونکہ ایک اصطلاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں 3 طرح کے احکام ہم کو ملتے ہیں۔ ایک وہ احکام ہے جو جس وقت اللہ کی کتاب نازل ہو گئی تھی تو ایک وقتی تدبیر کے طور پر دیے گئے، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بعض احکام، مثال کے طور پر اس وقت جو قتال ہو رہا تھا اس سے متعلق بعض احکام، اس وقت جو ہجرت ہو رہی تھی اس کے بارے میں بعض احکام۔ اسی طرح سے جب منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اسکینڈلائز کرنا چاہا تو اس کے لیے بعض تدابیر بتائی گئیں۔ ایسے ہی جب منافقین نے خود رسول اللہ کے ساتھ تخلیے میں ملاقات کر کے ایک ڈھونگ رچایا تو اس کے بارے میں بعض احکام دیے گئے۔ ایسے ہی جب آپ کی مجالس میں بعض ناشائستہ باتیں کی گئیں تو ان کے بارے میں بعض ہدایات کی گئیں۔ تو ایک وہ احکام ہے جو ایک وقتی تدبیر کے طور پر دیے گئے، وہ اس وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ دوسری وہ چیز ہے جس میں ہمیں ابدی شریعت دی جاتی ہے۔ وہ ابدی شریعت بہت سے معاملات میں ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ میری کتاب میں پورا جو شریعت کا باب ہے اس میں اس کو پوری فہرست میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے وہ احکام ہوتے ہیں جو سد ذریعہ کے ہیں۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خرابی سے روکنے کے لیے یا کسی بلائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک تدبیر بتاتے ہیں، یہ ہمیشہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے بتائی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اگر آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، یہاں کوئی جرم کی گواہی نہیں ہوتی، واقعاتی شہادت نہیں ہوتی، میں نے اور آپ نے ایک معاہدہ کرنا ہے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پر کس کو گواہ بنایا جائے، تو وہاں قرآن نے یہ کہا کہ آپ مردوں کو گواہ بنائیں، کیونکہ اس وقت کے تمدن میں اس کا بڑا شدید اندیشہ تھا کہ گھر در میں رہنے والی خواتین جو باہر کے معاملات سے واقف نہیں ہوتیں، انہیں اگر گواہ بنایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مال کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو یہ تدبیر بتائی گئی، یہ سد ذریعہ کی ہدایت ہے۔ حالات تبدیل ہو گئے، زمانہ تبدیل ہو گیا، اس میں اب آپ کو پورا حق ہے کہ آپ جس طرح چاہے گواہی قائم کریں۔ یہ در حقیقت اس نوعیت کا حکم ہی نہیں ہے جس طرح کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کا تعلق لین دین کے معاملات کی گواہی سے ہے، اس میں کم عقلی کا کوئی سوال نہیں۔ جو یہ کہا گیا کہ اگر کسی موقع پر 2 مرد میسر نہیں ہیں تو ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کو بھی شامل کرو، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ چونکہ گھر در میں رہنے والی خاتون ہے، جب وہ گواہی کے لیے بلائی جائے گی، اور یہ گواہی بھی اگلے دن نہیں ہو جانی، ہو سکتا ہے جھگڑا 10 سال بعد ہو، 15 سال بعد ہو، تو ایسا نہ ہو کہ مردوں کے درمیان کھڑے ہو کے وہ گھبرا جائے اور اس طرح تمہارے مال کو نقصان پہنچے، تو اس کو ایک سہارا فراہم کر دو کہ اس کے ساتھ ایک دوسری خاتون بھی موجود رہے، تاکہ گھبراہٹ کے موقع کے اوپر
اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو وہ اس کو یاد دلا دے۔ یہ بالکل ویسی تدبیر ہے جیسے ماں گھر سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹے باہر بہت سردی ہے، ذرا کوئی کمبل لے کے جانا، یہ احتیاط کر لینا۔ اس طرح کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی کم عقل ہے یا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ انسانی تمدن میں جو تغیرات آتے ہیں ان میں سد ذریعہ کی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں اس وقت کی عورت گھر در کی عورت تھی، وہ اصلاً ہاؤس وائف تھی۔ آج کے زمانے میں عورتیں وکیل ہو گئیں، سرکاری ملازم ہو گئیں، کاروبار کرنے لگ گئیں، اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ غامدی صاحب یہ پوچھتے ہیں ان ملکوں میں مسلمان اسلام پر کیسے عمل کریں جہاں مذہب کے بارے میں سوچنے تک پر پابندی ہے، مثلا چین، ازبکستان وغیرہ، یعنی جہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے؟ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ صورتحال اس زمانے میں بھی بعض ملکوں میں ہے، بڑی حد تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہجرت کی جگہ ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، تو جہاں اس طرح کی پرسیکیوشن ہو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن اگر ہجرت کی کوئی جگہ نہیں ہے، باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں، جیسے کہ اس وقت ہے، یعنی اس وقت تو قومی ریاست نے نقل مکانی کا حق انسان سے چھین لیا ہے۔ اب وہ صورت نہیں ہے جس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے کہ خدا کی زمین کیا وسیع نہیں ہے۔ اس وقت خدا کی زمین قومی ریاستوں کی سرحدوں میں بند کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح کے موقع کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہے اپنے دین پر عمل کرو۔ اس میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر اس طرح کی پرسیکیوشن کی حالت میں بظاہر کفر کے کلمات بھی کہنے پڑیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ دل پر ہوگی، وہ تمہارے ایمان کو قبول کر لے گا۔ یہی صورتحال کم و بیش بنی اسرائیل کو جب نبوکدنضر نے ان کو غلام بنایا ہے اس وقت پیش آ گئی تھی۔ چنانچہ آپ صحیفہ دانیال میں دیکھیے کہ حضرت دانیال کو نماز پڑھنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا تھا۔ تو ایسی صورت میں بس جس حد تک آپ اپنے دین کا اظہار کر سکتے ہیں کریں، اور جس حد تک بھی آپ اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کو ظاہر کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ باقی آپ کا معاملہ ہے اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ اسی کو قبول فرمائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ لوگ جو مکے میں تھے اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے محض ان کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس موقع کے اوپر دب کر معاہدہ کریں اور واپس چلے جائیں تاکہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور یہ بتا دیا کہ اگر ان کو اس وقت کفر کا کلمہ بھی کہنا پڑ رہا ہے اور وہ اپنے دل میں ہی مطمئن ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، تو اللہ اس ایمان کو قبول کرے گا۔ تو دونوں صورتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں، ان میں سے جو ممکن ہو وہ اختیار کر لینی چاہیے۔ سر میرا سوال ہے کہ ہندو مت، بدھ مت اور جین مت وغیرہ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ وہ اپنے عقائد اور رسم و رواج میں مختلف ہونے کے باوجود وہ بنیادی مسائل کو لے کر متفق ہیں، اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ مثلا شیو مت ہے، وشنو مت ہے، یا ہنایان مہایان یا بدھسٹ گروپس ہیں، وہ ان تمام کے باوجود ہندو ہیں اور متحد ہیں۔ لیکن مسلمان جن کا اعتقاد اور ایمان ایک ہے، وہ محض جزیات میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو آخر ان میں فرقہ واریت اس قدر کیوں در آئی ہے؟ وہ ایک دوسرے کے در پہ ہیں اور ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، وہ اپنے دینی مراکز کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اس کو لے کر کے دوسرے قوموں کو ان اپنے داخلی امور میں مداخلت کرنے کا موقع بھی دے رہے ہیں۔ تو ان مسائل کی روشنی میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے، اور آپ کس طرح سے ان کے اسباب کو دیکھتے ہیں، اور آپ ان کے کیا حلول تجویز فرماتے ہیں؟ تھینک یو۔ دیکھیے، جو کچھ میرا مذہبیات کی تاریخ کا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کو جب سیاسی طاقت حاصل ہوتی ہے تو یہ جتنی بھی آپ نے باتیں بیان کی ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ طاقت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسی طرح کی کرپشن پیدا کر دیتی ہے۔ یہ جن مذاہب کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب ان کے پاس بھی سیاسی طاقت تھی تو یہ وہ سب کچھ کرتے رہے۔ ان میں بھی بے شمار فرقے بنے، گروہ بنے، مارا پیٹا گیا۔ بدھوں کے ساتھ جو سلوک ہندوستان میں ہوا ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، کس طرح ایک زمانے میں ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، پھر کیا ہوا اس کے ساتھ۔
تو مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اسلام تو سب نبیوں کا دین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاسی طاقت حاصل ہو گئی۔ یہی سیاسی طاقت حضرت مسیح کے بعد کوئی 300 سال بعد ان کے ماننے والوں کو بھی حاصل ہو گئی۔ سیاسی طاقت کے نتیجے میں ایسی فرقہ بندیاں بن گئیں کہ جن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہتا۔ تو ہم دراصل اپنا وہ عظمت کا دور ہے اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں یہ دور ذرا بہت ماضی میں چلا گیا، یہ اس سے نکل آئے ہیں، مسلمانوں کو اس میں کچھ وقت لگے گا۔ غامدی صاحب، یہ عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو غیر مسلم ہے اور اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، مثلا پنڈت یا عیسائی وغیرہ، کیا یہ رحمت الہی کے خلاف نہیں ہے کہ اس شخص کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ بات قرآن مجید نے تو کہیں نہیں کہی۔ قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ پوری انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن تک پیغمبروں کا پیغام نہیں پہنچا، الہامی مذہب کی تعلیمات جن تک نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو ان کی فطرت میں ہدایت ہے میں اسی کی بنیاد پر ان سے مواخذہ کروں گا۔ یہ بات سورہ اعراف میں جہاں عہد الست کی داستان بیان ہوئی ہے بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن تک پیغمبروں کی دعوت پہنچی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، جیسے کہ حضرت مسیح کے ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ قرآن نے ان کو گن کر سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا ہے، نام لے کر، ان الذین ہادوا والذین والنصارى والصابئین، گن کے بتا دیا ہے کہ یہ جتنے بھی گروہ ہیں ان کے مواخذے کی بنیاد جو علم ان کے پاس آ گیا ہے وہ ہوگا۔ اور وہ علم کیا ہے کہ یہ ایک پروردگار کو مانیں، یہ آخرت میں جواب دہ ہوں اور یہ اچھا عمل کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ان کے پاس خدا کی ہدایت آئے اور یہ جان لیں کہ یہ خدا کی ہدایت ہے تو اس کو آگے بڑھ کے قبول کریں۔ اور تیسرے وہ گروہ ہیں جن تک محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچ گیا، دعوت پہنچ گئی، ان پر واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ آپ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے علم کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ خود مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا عذر ہندوؤں میں سے، مسیحیوں میں سے، یہودیوں میں سے اللہ قبول فرمائے گا۔ اس میں کوئی فتویٰ دینے کا ہم کو حق نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ظاہر ہے کہ یہاں تو مسلم اور غیر مسلم کی ایک تفریق ہے، قیامت میں ہر گروہ کے علم کے لحاظ سے معاملہ ہوگا۔ تو وہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مکلف ہیں جن تک آپ کا پیغام پہنچا، آپ کی دعوت پہنچی، آپ کا تعارف پہنچا اور انہوں نے سوچ کر سمجھ کر جانتے بوجھتے انکار کر دیا، وہ یقیناً مجرم ہیں۔ باقی جن کے پاس کوئی عذر ہے، بات نہیں پہنچی یا سرے سے کسی پیغمبر کی بات بھی نہیں پہنچی، ان سے ان کے علم کی حد تک ہی مواخذہ ہوگا۔ تو قرآن مجید کی بات تو یہ ہے، اس وجہ سے یہ جو باتیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں پلورسٹک سوسائٹی ہے، تکثیری سماج میں جو تربیت کا ایک ڈھنگ ہے ہمارے یہاں وہ فیملی پلاننگ کہلاتا ہے، لیکن مذہبی پوائنٹ آف ویو میں وہ مطلب مذہب بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور ان کے یہاں ٹیکسٹول دلائل بھی ہیں، جیسا کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها کہتے ہیں، یعنی جو بھی انسان ہے اس کو تک رزق پہنچے گا، یا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق کہتے ہیں کہ اولاد کو قتل مت کرو۔ لیکن یہ سب ٹیکسٹول دلائل اپنے جگہ ہیں، اس کے باوجود اس کا بہت برا اثر ہمارے سماج پہ یعنی مسلم سماج پہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ تو اس سلسلے میں مذہبی پوائنٹ آف ویو صحیح کیا ہے، میں جاننا چاہوں گا۔ ان کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ میں نے اس پر اپنی کتاب مقامات میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن معاملات کو براہ راست کیا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ادنا درجے میں وہ کوئی عدم توازن نہیں پیدا ہونے دیتا۔ بگ بینگ کے بعد اتنی کہکشانیں پوری کائنات میں بکھر گئی ہیں،
لیکن سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہیں۔ اس دنیا میں بھی جو چیزیں براہ راست اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن جہاں انسان کو واسطہ بنایا جاتا ہے تو انسان ایک عاقل باشعور مخلوق ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنی عقل استعمال کرے۔ دیکھیے میں لفظ جائز نہیں استعمال کر رہا، اس پر لازم ہے۔ تو میرے نزدیک اولاد کو پیدا کرنے میں چونکہ انسان کو واسطہ بنایا گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے، اپنے حالات کو دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ اس نے بچے کی تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، اس کے لیے وقت، اس کے لیے معاشی حالات، یہ سب چیزیں دیکھنا اس پر لازم ہے۔ ان چیزوں کو دیکھے بغیر اگر وہ بچے کا اقدام کرے گا تو وہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی توہین کرے گا۔ تو میں نے تو بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو بالکل غلط تعلیم دی گئی ہے، ان کو بلکہ آگے بڑھ کر اس کا علمبردار بننا چاہیے کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ذمہ داریوں کو سمجھ کر یہ اقدام کریں۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں ہے کہ جس چیز کے معاملے میں اس کو عقل دی گئی ہے اس کے استعمال سے انکار کر دے۔ ایک کسان کی کھیتی کی مثال آپ لیں، اس کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے وہ کیا فصل بونے جا رہا ہے، زمین کو اس نے موزوں وقفہ دیا یا نہیں دیا، زمین کی زرخیزی کو قائم رکھنے کے لیے کیا ضرورتیں ہیں، وہ اس کے جو فصل بونے جا رہا ہے اس کی برداشت کر بھی سکے گا یا نہیں کر سکے گا، برداشت کے بعد کسی منڈی میں اس کی کوئی گنجائش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں وہ کرے گا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یعنی کھیتی تو خدا اگاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا ذریعہ کسان بنتا ہے تو اس کے لیے عقل کا استعمال کرنا لازم ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ جو آپ نے آیات کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر مسلمان یہی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہوئی ہے، لیکن رزق کی ذمہ داری کیا اسباب سے ماورا اٹھا رکھی ہوئی ہے؟ وہ اسباب کے اندر ہے۔ میں اگر گھر سے نکلتا ہی نہیں، کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر یہ کہتا ہوں کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ چھت پھاڑ کے مل جائے گا، تو نہیں ملے گا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ نے جو تدبیر کرنی ہے وہ آخری درجے میں کریں اور ایمان یہی رکھیں کہ آخری فیصلہ خدائی کا ہوگا اور اس نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہوئی ہے۔ وہ ذمہ داری تو اس نے پہاڑوں کے کھو میں بیٹھنے والے لوگوں کی بھی لے رکھی ہے اور ان کے لیے وہ اسباب فراہم کرتا ہے، لیکن کسی عاقل مخلوق کے لیے اس کی جد و جہد ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اللہ رزق آپ پڑھنے کے بعد آپ سب حضرات کاروبار کرنے کیوں نکلتے ہیں اور یہ سارے کام کرنے کیوں نکلتے ہیں؟ تو جس طرح وہاں تدبیر کرنا، عقل استعمال کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ نتائج بالکل برعکس نکل سکتے ہیں، ایسے ہی اس معاملے میں بھی لازم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، اور یہ ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں یہ معاشرتی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے، تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، زچہ و بچہ کی صحت کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے، اپنے معاشی حالات کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے، اپنی فراغت کتنی آپ کے پاس ہے بچے کی تربیت کی ذمہ داری اٹھانے کی، اس کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کی تمہید باندھنے کا آپ کو حق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ میرے نزدیک لازم ہے، یہ محض جائز یا ناجائز کا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ بالکل وہی کام کرتا ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ شفا اللہ دیتا ہے لہذا میں دوا نہیں کھاؤں گا، تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کی اس نے خلاف ورزی کی۔ یہ سوال محمد شاہد جمال صاحب کا ہے، ان کا تعلق مرکز برائے عربی زبان سے ہے۔ یہ پوچھتے ہیں اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان قوم میں پیدا ہوا مگر اسے دوسرا مذہب پسند آتا ہے تو آخر اس کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ میں تو مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے 1980-82 میں بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں، میری کتاب برہان میں وہ مضمون موجود ہے جس میں میں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بے بنیاد بات ہے۔ یہ ایک روایت کا مطلب غلط سمجھنے سے مسلمانوں کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اس پر کوئی سزا نہیں ہے، خدا کی زمین پر لوگ آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں خدا نے کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے،
قیامت میں اس کو خدا کے سامنے اپنے علم کے حد تک جواب دہ ہونا ہوگا. ہم یہاں اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. میں تو بارہا لکھ چکا ہوں, دلائل دے چکا ہوں, اس معاملے میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا جواب دے چکا ہوں. تو میرے نزدیک ایسی کوئی سزا اسلامی شریعت میں نہیں ہے. اس معاملے میں جتنی باتیں کہی جاتی ہیں وہ سوء فہم کا نتیجہ ہیں. اسلام اس سے بالکل بری ہے. اسلام نے ایسی پابندی نہیں لگائی. اس نے تو اپنے پیغمبر کو جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ یہ آزادی میں نے دے رکھی ہے انسانوں کو, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بات پہنچائیں. علیک البلاغ و علینا الحساب. اللہ تعالیٰ حساب کریں گے, محاسبہ کریں گے. کفر, شرک اور ارتداد تینوں جرم ہیں, لیکن ان جرائم کی سزا صرف خدا دیتا ہے. یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے کہ ان کی سزا دے. جیسا کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہندوستان یا دیگر ممالک میں کوئی مسلم یا کبھی کبھی غیر مسلم اور یا کبھی کبھی مسلمان بھی اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں یا صحابہ اکرام کے بارے میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی, گستاخیاں کرتے ہیں. تو اس پر عوام الناس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی آپ پر اعتراض کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, تو شائستگی کے ساتھ اس کا جواب دیں. ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اعتراض کرے, تنقید کرے. اگر کوئی علمی تنقید ہے اور شائستگی کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کا شائستہ جواب دینا چاہیے. قرآن مجید نے اس طرح کے تمام اعتراضات کا اپنے زمانے میں جواب دیا ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے. اگر کوئی آدمی اس سے آگے بڑھ کر بد تہذیبی پر اتر آتا ہے, غلط زبان اختیار کر لیتا ہے, تان تشنیع کا رویہ اختیار کرتا ہے, تو ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جہالت پر اتر آیا ہے. عارضاً الجاہلین, آپ اپنا منہ اس سے موڑ لیں اور اس کو اپنا کام کرنے دیں. آپ اللہ کے دین کی دعوت پھیلائیں, پیغام پھیلائیں, غلط فہمیوں کو رفع کریں, یہ ہمارا کام ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. غامدی صاحب یہ سوال رمضان کے بارے میں ہے. یہ پوچھتے ہیں, ڈیو ٹو فریکوینٹ ٹریولنگ مائی رمضان اسٹارٹس ان ون کنٹری اینڈ آئی سیلیبریٹ عید ان اے ڈفرنٹ کنٹری. سنس both countries follow different lunar calendars, my Ramzan is at times either 31 days or 28 days. Are either of these complete Ramzan months? آپ جس ملک میں ہیں, جس زمین پر آپ قدم رکھ دیتے ہیں, بس اسی کے قانون کی پیروی کریں گے. یعنی آپ یہاں سے روزہ رکھ کے گئے, آپ اترے تو وہاں عید ہو رہی تھی تو عید کریں گے, آپ کھول دیں گے روزہ. آپ کے پورے ہو گئے تھے روزے, آپ وہاں پہنچے, وہاں لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں, آپ روزہ رکھیں گے. اس میں کوئی معنی نہیں ہے. یہی صحیح طریقہ ہے. جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہو, اس طرح کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے. ہاں البتہ اگر آپ کے روزوں میں 29 سے کمی رہ گئی ہے تو بعد میں آپ وہ روزہ پورا کر لیں. غامدی صاحب سوال ان کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو دوسرے ممالک میں اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت دارالاسلام اور دارالحرب کا تصور سامنے آیا, لیکن موجودہ زمانے میں ہر جگہ اور ہر ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے. تو کیا اس زمانے میں کسی ملک کو دارالاسلام کہنے کی اجازت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو کسی ملک کو دارالاسلام بنانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دونوں اصطلاحات جیورسٹ کی, فقہا کی اصطلاحات ہیں. ان کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اپنے اپنے زمانے کے جیورسٹ اپنے وقت کے حالات کے لحاظ سے اصطلاحات وضع کرتے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا, وہ حالات تبدیل ہو گئے. اب ان اصطلاحات کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو فتوحات کا زمانہ بھی چلا گیا. اب قومی ریاستیں ہیں, اور قومی ریاستیں یا نیشن سٹیٹس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, وہ اس اصول پر قائم نہیں ہوتی کہ کسی کا مذہب کیا ہے. وہ اس اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ ایک خاص علاقے میں کون کون لوگ رہ رہے ہیں. جو لوگ اس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں یا اس کے شہری ہیں, وہ برابر کے شہری ہوتے ہیں. ان میں کوئی بدھ ہو سکتا ہے, کوئی ہندو ہو سکتا ہے, کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. اس وقت جو آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں بھی یہی نوعیت ہے, اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں بھی یہی نوعیت ہے. یعنی ہم سب پاکستانی ہیں, ایک مسیحی بھی پاکستانی ہیں, برابر کے شہری ہیں, ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ تو نیشن سٹیٹ کا زمانہ ہے.
اس میں یہ پرانی فقہی اصطلاحات، پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی اصطلاحات نہیں ہیں، یہ فقہی اصطلاحات ہیں. یہ اصطلاحات بالکل ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، ان کو اب بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ غامدی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا ٹائم دیا، اور تمام پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو سکسیسفل بنایا. بہت شکریہ آپ کا، بہت عنایت آپ کی. یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو میرا سلام عرض کیجیے. آپ نے میری معروضات، میں ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات میں عام لوگوں سے ذرا مختلف رائے رکھتا ہوں، تو آپ نے صبر اور سکون کے ساتھ میری بات سنی، میں بہت شکر گزار ہوں.